کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب آئمہ کو فالو کرتے ہیں یا سب کو فالو کرتے ہیں، تو کچھ بے شک. ایسے انسیڈنٹس میری زندگی کے سامنے گزرے کہ جیسے ایک خاتون تھی، تو ان کا اہل بیت سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی. صحیح. تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو کافی عرصے کے بعد جب ان کی قبر کھلی تو اس کی باڈی بالکل ٹھیک تھی، اور وہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتی تھی. صحیح. اور بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی اتنی اٹیچمنٹ بھی نہیں تھی. صحیح. اس کی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جو مولا کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی مطلب نام و نشان نہیں، کیونکہ سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے تو قبریں کھوتے ہیں، بعض اوقات قبر کھوتے ہیں تو پہلے کسی کی الریڈی کی قبر ہوتی ہے، تو آپ اس کو سائڈ پہ کر کے دوسرے بندے کو کر لیتے ہیں. تو میرا یہ سوال کہ مطلب خدا جو ہے، اللہ پاک جو ہیں، وہ کس چیز سے راضی ہو جاتے ہیں؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا زندگی میں اہل بیت کی طرف رجحان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر میں آ جاتی ہیں کہ یار ان کو مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑا بخشا ہوا ہے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے بھی جو ہیں وہ بھی بڑی مطلب جو ہے نا مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے صحیح. حالات ایسے کوئی اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ میں صحیح. اس جگہ پہ کنفیوژن تھا کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ جو بعض لوگوں کے جسم خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. بعض یہ ہے کہ ایسا جگہ اگر صحرائی ہو، یہاں پہ خشک ہو، زمین خشک ہو، اور کیونکہ زمین کے نیچے ٹھنڈ ہوتا ہے نا، اگر قبر اس کا کافی ڈیپتھ میں ہے، 1-1.5 میٹر، وہاں پہ تو ٹیمپریچر ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیو تھرمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں ہمیشہ وہ کولڈ ہی رہتا ہے، یعنی وہ فیرن ہائٹ میں 55 رہتا ہے. اور پھر اگر ڈرائی بھی ہے وہاں پہ، یعنی وہاں پہ خشک ہی خشک ہے، جیسے آپ کے سندھ کے صحرا وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ تو کولڈ بھی ہے زمین کے نیچے اور ڈرائی بھی ہے، تو جسم آسانی سے خراب نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایسے جگہ پہ اس کو دفن کریں جہاں پہ نمی ہے، جہاں پہ پانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ جسم جلدی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ کہ بعض لوگوں کے جس اجسام خراب ہوتے ہیں، بعض کے نہیں ہوتے ہیں، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی یہ اگر کسی شخص کا جسم خراب ہو گیا ہے، مثلا حادثاتی طور پہ آپ نے قبر کھول دی، دیکھا اس کا جسم خراب ہے، تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ برا آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. اور یہ کوئی شریعت میں کوئی اصول نہیں، اگر کسی آدمی کا قبر کھول دیں، اس کا جسم خراب نہیں ہوا تو حتماً وہ اچھا آدمی رہا ہوگا نا. اس کا ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. ابھی مثلا آپ کو پتہ ہے یورپ میں وہ ایک آئس مین ملا تھا نا اٹلی میں ایک غار سے، وہ تو کئی ہزار سال پرانا جسم تھا اس کا، ابھی اس کے پیڑ میں اس کا غذا بھی خراب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ فریز ہو گیا تھا، وہ کیو میں غار میں وہ فریز ہو گیا. تو یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی، لیکن سر ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے یہاں کے بھائی جو نیک لوگ ہوتے ہیں کہ کیونکہ مٹی کو بولتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، تو جو جسم جو ہے جس نے بے ایمانی نہیں کی تو وہ اس امانت کو ٹھیک سے رکھتا ہے. جس جسم نے بے ایمانی کی ہوگی تو وہ اس کی امانت کو نہیں رکھتا. اور ایک سر سیکنڈ میرا کوسچن یہ تھا آپ سے، میں نے اس طرح کی حدیث نہیں دیکھی ہے کہ جو آدمی امانت دار نہیں ہے زمین اس کو کھا لیتی ہے یا اس کے جسم کو خراب کر لیتی ہے، ہم نے نہیں دیکھا اس طرح. عذاب قبر ہوتا ہے جی، وہ عذاب قبر ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے لیے عذاب قبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ عذاب اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ جائے. وہ عذاب لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ قبر کو کول ادھر کیمرہ بھی رکھ دیں آپ کو نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک اور جہت سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو ہمارے احادیث میں ہے کہ اس کی روح اس کے بدن میں 1 دن کے لیے پلٹا جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کا روح ایک دوسرے بدن میں جو اسی بدن کی طرح ہے، یا حدیث میں موجود ہے اسی بدن کی طرح ہے، اس میں منتقل ہوتا ہے روح. جو مومن ہوتا ہے اس کے قبر کے لیے میں ایک دروازہ کھلتا ہے جنت کی طرف، دنیائی جنت، آخری جنت نہیں، یہ دنیا میں ایک جنت ہے، اس کی طرف دروازہ کھلتا ہے. تو وہاں سے کیا آتا ہے، اس کے قبر میں خوشبو آتی ہے، پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، ہر طرح کی اس نعمات آتی ہیں اس جنت سے. اگر بہت ہی زیادہ اس کے اعمال نیک ہیں تو اس کو اجازت ملتا ہے قبر سے نکل جائے، وہ قبر سے نکلتا ہے، اسی جنت میں وہ چلا جاتا ہے، دنیائی جو جنت ہے اس میں چلا جاتا ہے. بہت سارے مومنین ہوتے ہیں، اور احادیث میں موجود ہے کہ جو بھی مومن دنیا میں کئی بھی مرے تو اس کا روح وادی السلام کو چلا جاتا ہے، وادی السلام میں وہاں پہ تو اس جنت میں وہ رہتا ہے. جنت میں پھر وہ مومنین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. میں بھول گیا، رات کے وقت اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کرے، یا دن کو اجازت میں، اب میں بھول گیا ہوں.
اس کو اجازت بھی ملتا ہے، آسمانوں میں سیر کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی آ جاتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے. اگر گھر والے برے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کو چھپا لیتا ہے، ملائکہ، تاکہ اس بیچارے کو پریشانی نہ ہو عالم آخرت میں. اس کا بیٹا اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس کا وائف وغیرہ، وہ چھپا لے، اس کو نظر نہیں آتا اس کے غلط حرکات. اگر وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نظر آ جاتا ہے، وہ مزید خوش ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو اپنے اہل خانہ کو بھی کبھی کبھار وہ آ کے دیکھ لیتا ہے، اور کبھی اپنے قبر میں بھی آ جاتا ہے، قبر کو بھی دیکھ لیتا ہے. تو یہ حالت گزرتا رہتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آئے. یہ مومنین کے لیے. جو کافر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، ان کو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی دنیا میں ایک جہنم ہے. وہ دنیا کا جو جہنم ہے وہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان ایک وادی ہے، وہ برہوت، وہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مکے اور مدینے کے راستے میں بھی پڑتا ہے. یہ ایک وہاں پہ جو آپ کو پہاڑیں نظر آتی ہیں نا، وہاں پہ جہنم ہے. اچھا، یہ جو فاسق ہوتے ہیں ان کے قبر میں ایک دروازہ کھلتا ہے جہنم کی طرف. تو جہنم سے وہاں پہ ہر قسم کے عذاب آ جاتا ہے، آگ کے شعلے آ جاتے ہیں، وہاں سے سانپ آ جاتے ہیں، وہاں پہ اسکورپینز کو کیا بولتے ہیں اردو میں بھول گیا. بچھو. ہاں، بچھو آ جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے. اور جو بہت ہی پکے قسم کے ناصبی ٹائپ کے ہوتے ہیں کافر نا، تو ان کو قبر سے نکالا جاتا ہے اور لے کے جایا جاتا ہے اسی جہنم میں. قیامت تک اسی جہنم میں رہتے ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے، ان کی عذاب ہوتی ہے. تو یہ حالت ہے مومن کی. اب یہ اچھا، عذاب اس کی ہوتی ہے، دوسرے بدن کی ہوتی ہے. یہ بدن جو ہے قبر میں، اس کی ہو سکتا ہے کہ شروع میں عذاب ہو جب منکر اور نکیر آتے ہیں، لیکن اصل عذاب قبر میں وہ ایک دوسرا بدن ہوتا ہے جو اسی بدن جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ بدن سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس بدن کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. ایک اور میرا یہ